اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا احسان پھر ہوا کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا. ویسے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. دل کی تسلی کے لیے ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کس کے پاس تھی. اور اس بات کو سمجھنا مشکل بھی نہیں، ہر مسلمان بآسانی سمجھ سکتا ہے. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں. ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہماری چیزوں پر ہمارا اختیار چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اللہ کا مکمل اختیار چلتا ہے. اب میرے پاس 10 لاکھ، 25 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ روپے ہیں. ان پیسوں سے میں جسے چاہے جب چاہے دیتا ہوں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نعمتیں ایسی ہیں، وہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں. اگر اس کی چاہت نہیں ہے، بندہ لاکھ کوشش کر لے اسے حاصل کر نہیں سکتا. چاہے وہ بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو.
انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت اور خزانے میں رمضان المبارک بھی ہے۔ اب ہمارے سروں پر ہماری زندگیوں میں جو رمضان المبارک کے آیا، یہ ہماری دولت، حسن، طاقت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے دیے۔ سوچ کر دیکھیں ان لوگوں کو جن کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا، ان کو اگر سوچیں گے تو اس وقت اللہ کا شکر ہم کو پیدا ہوگا۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے۔ میرے بندے، تجھے تیری زندگی میں پھر ایک چانس ملی ہے، اسے تو بھرپور اختیار کر لے، استعمال کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلے جائے تو جیسے کا ویسا نہ رہ جائے۔ بڑا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے۔ اس مہینے کی فضائل اور فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بے حد و حساب ہیں۔ زندگی بھر الحمدللہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور جب تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے سنتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی مقدس آیت اس فضیلت پر سب سے پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اتنی مرتبہ سنے ہیں رمضان کے موقع پر اس آیت کو کہ مجھے امید ہے کہ یہ پورا مجمع اس آیت کا حافظ ہوگا۔ یاد ہو گئی ہوگی آیت یہ آپ لوگوں کو، کیونکہ سنتے ہوئے بھی چیز یاد آ جاتی ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ایسا ہے جس کے اندر بہت سارے اشارے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ابتدا میں محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ اس آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اے ایمان والو غور سے سنو، یہ معنی نکلتا ہے مفسرین کے اندر۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے تمہارے اوپر آئے ہیں، یہ جو حکم تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ نیا حکم نہیں ہے، ہر نبی کی امت کو ایسا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی ایک نیا کام کرتا ہے تو اسے ایک قسم کا فخر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں کیا، میں ہی کیا ہوں، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں غرور کو بھی توڑتے ہیں کہ تم روزہ رکھ کر فخر نہ کرنا، تمہارے یہ روزے نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ بلکہ میرے دوستو، ہمارے روزوں کی جو سہولتیں ہیں وہ اس سے پہلے امت والوں کے لیے وہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ایک سہولت یہ ہے ہمارے روزے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سحر کرنے کا حکم دیا، سو کر اٹھنے کے بعد سحر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں کے روزہ رکھتی تھی ان لوگوں کے لیے قانون یہ تھا کہ سونے سے پہلے سحر کر لو، اگر تم سو گئے تو سحر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے صدقے میں یہ بتایا کہ سحر میں برکت ہے۔ حدیث کی شرح بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ اس سحر کرنے کا حکم اور سحر کی برکت کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی امت کو دیا، اور یہ سحری کرنے کا حکم اس پیغمبروں کی امت کے لیے ضروری نہیں تھا، کرے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سحر کرو، ایک لقمہ، ایک ٹکڑا کھجور کا آدھا ٹکڑا یا دودھ کا آدھا گلاس، ایک گھونٹ دودھ، اگر کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑا نمک اور پانی کے ذریعے سے سحر کر لو، کیونکہ میری امت کے سحر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو رکھا ہے۔
بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کے اندر بہت ساری سہولتیں پیدا کر دی. اور ایک سہولت یہ بھی ہے، گرچہ کے معصوم چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس زمانے کی امتوں کے لیے جو روزے کے حکم تھے، اس روزوں میں اپنی بیوی کو چھونے کا حکم نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے روزوں کے اندر حکم یہ ہے کہ سحر سے لے کر افطار تک بیوی سے پرہیز کر لو، اس کے بعد آپ بیوی کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. سہولتیں ہیں، سہولتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں. یہ نئے نہیں ہے، یہ حکم نیا نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں. اور سنو گے، اس زمانے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہم الصلوۃ والتسلیم کی امتیں جو روزہ رکھتی تھی، ان لوگوں کے لیے اتنے آفر نہیں، خدا کی قسم ہمارے روزوں کے لیے نبی کے صدقے میں ہم کو آفر ملے ہیں. گرچہ کہ ہمارے روزے بڑے سادے سیدھے، کب بھی روزہ لگیا ہم نا، ہاں روزہ لگیا ہے. ارے بنگلور کا روزہ، اے سی کا روزہ، پیٹ بھرا روزہ، سونے والا روزہ، کوئی تکلیف نہیں، ہونٹ سوکھتے نہیں، پیٹ لگتا نہیں. ارے 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں. سب کی صورتیں ایسی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہے کہ ابھی کھانا کھا کر آئے ہیں، ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں. اس زمانے کے روزے کیسے؟ دھوپ، پہاڑوں کے، پیاس کے، بھوک کے، تپش کے، ترس کے، آدھا پیٹ کے، ایک کھجور کے، ایک گلاس پانی کے، ایک گھونٹ دودھ کے، اتنے تڑپنے والے روزے کہ جہاں ہوا کا انتظام نہیں، دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں. ہمارے روزے تو بڑے سہولت کے روزے ہیں، پھر بھی اس پیغمبر کی امت کو جو آفر کے ملے، کسی اور پیغمبر کی امت کو وہ آفر نہیں ملے. پہلا آفر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی تو اللہ تعالیٰ 5 خاص نعمتیں نازل کریں گے. کتنے نعمتیں؟ 5 خاص نعمتیں. پہلا آفر یہ ہے کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ کے معدے کی تھیلی جو ہے، کھانے کی تھیلی جو خالی ہو جائے گی، اور خالی ہونے کے بعد اس سے بدبو پیدا ہوگی، اور وہ بدبو منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے باہر نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس روزدار کے منہ کی بدبو جنت کے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. مسلمان بدبو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتے ہم لوگ. صحیح بولو، بدبو پسند، خوشبو پسند؟ خوشبو پسند، بدبو ہرگز پسند نہیں. لیکن بعض مسلمان بدبو پسند کرتے ہیں. سگریٹ کیا ہے؟ بدبو. بیڑی کیا ہے؟ بدبو. پان پراگ کیا ہے؟ بدبو. ہنس کیا ہے؟ بدبو. گھٹکا کیا ہے؟ بدبو. ناس کیا ہے؟ بدبو. پسند کرتے ہیں، پھر یہ مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پسند نہیں ہے. اگر پسند نہیں ہے تو آج ہی عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم نہ سگریٹ پیئیں گے، نہ بیڑی پیئیں گے، نہ گھٹا کھائیں گے، نہ پان پراگ کھائیں گے، نہ ہنس کھائیں گے، نہ کوئی اور تمباکو چاپیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے. جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، کپڑوں سے لے کر جسم تک، خوشبو ہی خوشبو شریعت پسند کرتی ہے. بدبو کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر اعتبار سے تم پاک رہو، ہر اعتبار سے پاک رہو، ناپاک نہ رہو. ہر قسم کی پاکی اختیار کرو. پاکی کے کئی ذرائع ہیں. غسل کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم، وضو کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم. برش برش برش، انگریز کیا برش نکالا؟ میرے آقا کے صدقے میں ہم لوگوں کو مسواک ملا، اور تمام انبیاء کو مسواک کا حکم دیا. انگریز تو تھوک چاٹو ہے، مسلمانوں کی نقل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان انگریز کی نقل کر کے تباہ اور برباد ہو رہا ہے.
انہیں ہماری نقل کر رہا ہے، ہوا میں اڑا ہماری نقل کر کے، پانی میں داخل ہوا ہماری نقل کر کے، ڈاکٹر MBBS بنا ہماری نقل کر کے، چاند سورج تک 5 ستاروں تک پہنچا ہماری نقل کر کے، وہ سائنسدان قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، سیرت کی، مسلمان کی نقل کر کے ترقی کر رہا ہے، یہ کمزرف مسلمان کتنا گرا ہوا ہے کہ انگریز کی نقل کر کے تباہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا ہم کو فالو کرے گی۔ مسلمانوں کان کھول کے سن لو، تم کو دوسروں کی نقل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، دوسروں کو تمہاری نقل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تم کو کس کی نقل کرنا ہے؟ پیغمبر کی نقل کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ رمضان میں بھی کتنی صورتیں ایسے ہیں جن میں چہرے کتاڑیاں نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، پیچھے بولو غیبت، سامنے بولوں گا دوست، محبت، بھائی چارگی، پیار۔ سور جاؤ رمضان کے لیے، سور جاؤ، بنا لو اپنے آپ کو۔ ارے رمضان آ رہا ہے، رمضان آتا ٹوپی پہنے نہیں؟ ٹوپی کیا ہے؟ ایڈیشنل چیز ہے۔ داڑھی کیا ہے؟ اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ ٹوپی کے بغیر بائی چانس کبھی نماز پڑھ لیا تو ادا ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی۔ داڑھی کے بغیر نماز پڑھے گا ادا ہو جائے گی، لیکن قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی قبول۔ نماز میں ایک داغ، ایک دھبا ہے۔ تو میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی کہ مسلمانوں کی نقل ساری دنیا کرے گی، مسلمان کس کی نقل کرے گا؟ اللہ کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا قرآن کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے پیغمبر میں کیا کمی آ گئی کہ تم اس کی سیرت کو چھوڑ رہے ہو؟ ارے تم کو پیدا کیا تمہارے نبی کی اتباع کرنے کے لیے۔ مجھے یہ کپڑا پسند نہیں، یہ کپڑا میں نہیں پہنتا۔ کیوں نہیں پہنتا؟ یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی کی سنت چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں؟ نبی کی زندگی میں فالٹ نظر آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے ہر نمونہ ملے گا پیغمبر کی زندگی میں، تم کو دوسروں کے دروازوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا تمہارے دروازے کی فقیر بن کر رہے گی، تم امیر بن کر رہو۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے کہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ بدبو کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں۔ اسی لیے منہ کو اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا، اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا کہ فجر میں مسواک، ظہر میں مسواک، عصر میں مسواک، مغرب میں مسواک، عشاء میں مسواک۔ فقہا نے فرمایا کہ مسواک والے وضو کے مقابلے اور بغیر مسواک والی نماز دونوں کے اندر الگ فرق ہے۔ بغیر مسواک والی نماز کے مقابلے میں مسواک والی وضو کی نماز 20% گناہ زیادہ اللہ کے درجہ، اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ میں مشقت نہ سمجھتا تو میری امت کو یہ قانون لاگو کر دیتا کہ تمہاری اگر مسواک نہ ہو تو وضو نہیں، وضو نہ ہو تو نماز نہیں۔ مشکل اللہ کے رسول کو ڈالنا پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے گنجائش دے دی کہ منہ کو پاک رکھنا، ہمیشہ منہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری منہ کی بدبو سے اگر تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی یہ مطلب نکلا کہ تم نے اپنے بھائی کو تکلیف دیا ہے۔ شادی ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بیوی سے بات کرنا پڑتا، وہ چھوڑو حضرت پہلے بھی بات کرے ہمیں نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا پہلی رات، یہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ملاقات کرنے والوں کے لیے شادی کا مزاج نہیں۔ چپ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی محلہ میں کھڑ کو فوٹو پکڑ لیے سے، شادی کا حقیقی مزہ کسے ملتا ہے؟ وہ نوجوان کو ملتا ہے جس نے اپنی زندگی میں عورت کو نہ سمجھا ہو۔ نکاح کرنے کے بعد جب عورت کو دیکھے گا اور چھوئے گا تو اسے پوچھو کہ اس کے مزے اور خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔
جو پہلے سے میسجاں کرے، فونا کرے، باتاں کرے، لوف کرے، پیار کرے، لین کرے، کیا کی کرے، کدھر کی کرے، اسے شادی کا مزہ نہیں. چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شادی رچ رہی ہے. جب اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو پھر اسے کوئی لذت نہیں ہے، بیوی کو چھوئے گا پھر کوئی لذت نہیں ہے، اسکوٹر میں بٹھائے گا کوئی لذت نہیں ہے، لے کر پھرے گا کوئی لذت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی لذتوں کو گناہ کے طریقے سے خرچ کر دیا ہے. سنبھال کر رکھو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھو. شادی تو ہونا چاہنا، سنبھالے تو بھی شادی ہونا، نہیں سنبھالے تو بھی شادی ہونا. میں سنبھال کر رکھا ہوں مجھے شادی نہیں ہوگی، جو نہیں سنبھالے انہوں کامیاب ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کے چہرے کا پھول کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ضرور کھلے گا. شادی کرنا، لیکن وہ شادی کو شادی کے طریقے سے کریں گے تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. بہرحال شادی ہوتی صبح کو 11 بجے کی، 12 بجے کی. میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. صبح کے 11 بجے سے لے کر شام کے 11 بجے تک ملتے ملاتے، پسینہ گسینہ، کپڑے گندے گندے، کیا کی کدھر کی قسم کی بدبو ہو جاتی ہے. بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے، تاکہ تمہارے پسینے کی بدبو تمہاری بیوی کو تکلیف نہ دے. کتنا پاک ہے دیکھو ہمارا مذہب. اور اسی تحت میں لکھا ہے کہ جب تم بیوی سے بات کرو گے تو ذرا منہ میں الائچی کی، لونگ کی، کیا تھی خوشبو کا چیگم کیا آتا سو مجھے معلوم ہے اب کیا کیا تھا نا، کیا کی ایک ڈال لے ہوتا کہ تمہارے منہ سے کیا ہو جائے. نہیں تو جنت الفردوس کے عطر کی شیشی نہیں، وہ چک منہ میں ڈال لے. لیکن شادی ہوتی نوجوانوں کو بات کہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں کہ میرے خدا کا احسان دکھا رہا ہوں میں تمہارے سامنے، خدا کا پیار، خدا کی محبت دکھا رہا ہوں. جب ایک بندہ ایک بندے کی منہ کی بدبو کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ بیوی جس پر اپنے شوہر کا احسان پڑے گا وہ شوہر کی منہ کی بدبو بیوی برداشت نہیں کرتی. میرا پاک پروردگار کتنا پاک ہے، پھر بھی روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کر رہا ہے. یہ ہے رمضان. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کھانا گنا کھا لے کو، دوست احباب کے ساتھ ایک راؤنڈ مارنے کے لیے جاتے ہیں، وہ راؤنڈ میں ٹھنڈا گنا پی لے کو کڑک ٹربل فیس سگریٹ مار لگوا جاتے ہیں. اللہ اللہ، بیوی کے پاس جا رہا ہے، منہ کو بدبو اور گندا بنا کے جا رہا ہے. نہیں بولو نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ کیا کرو، لونگ الائچی منہ میں، کیا بھی اچھی خوشبو والی چیز ڈال لو تاکہ جب تم اپنی بیوی سے بات کرو گے تمہارے منہ سے خوشبو نکلے گی. خوشبو ایک بہترین پیغام ہے سامنے رہنے والے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مسجد کو آؤ، جمعے کے دن آؤ، کثرت سے مجمع رہتا ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن جب آئیں گے تو جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ غسل کرنا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ سرما لگانا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ عطر کا لگانا. اور جمعے کی سنتوں میں سے ایک ہے کہ مسجد کو بھی معطر کرنا، مسجد کے اندر بھی عود کی دھونی دینا. یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے. لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. ویسا بول کو کوئی مسجد میں عود ڈالا تو یہ ہماری مسجد نہیں بھائی، یہ عود دانا کی مسجد بولتے. اللہ اللہ، عود دان کی مسجد کیا، لونگ دان کی مسجد کیا ہے. مسجد کو خوشبو کرنا، مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہاں کون رہتے ہیں؟ ملائکہ رہتے ہیں. تمہیں کتنے ہیں؟ 3 ساڑھے 3 4 ہزار ہے. ملائکہ انگنت رہتے ہیں مسجد کے اندر. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مسجد کی 50 صفیں ہیں اور ایک صف ہی مسجد کی فل ہو رہی ہے، 40 پر 9 صف خالی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے گھر کو کبھی برباد نہیں کرتا. انسان نہ آیا تو کیا ہوا، میں فرشتوں کے ذریعے سے صفوں کو آباد کر دیتا. ہمیں نہیں ہے تو کیا مسجد خالی؟ خالی نہیں مسجد، مسجد خالی نہیں. ایک جنا گھر بنتا تو بڑا گھر بنتا ہے، 4 بیڈ روم، 2 حال، 1 حال، 1 حال. بعض لوگ ہول جھڑکے کے رہتے ہیں، 2 بیٹا دار رہے تو اسے ایک کمرہ دے ڈالتے، اسے ایک کمرہ دے ڈالتے، دونوں کو ملا کو سلاتے نہیں. کی کہتا وہ روم خالی رہیں گی، بات گھر خالی نہیں رہنا بولتے نہیں بولتے. یہ روم میں ایک آدمی، وہ ایک روم میں آدمی، وہ روم میں ایک آدمی، ایک روم میں ایک آدمی رکھ کر گھر کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گھر کا اونر اور مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کیا نہ رہے،
خالی نہ رہے, گھر میرا ویران نہ رہے. اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا گھر خالی نہ رہے, اور اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ آنے واحد میں لاکھوں کروڑوں ملائکہ پیدا کرتے ہیں. ہم کو تو میرے دوستو بار بار مسجد کو آنے کا موقع مل جاتا ہے, بار بار آنے کا مسجد میں موقع مل جاتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین لن تنالوا. چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے اتنے ان گنت فرشتے ہیں, کعبۃ اللہ کا ہو مسئلہ, یا مسجد کا ہو, یا مسجد نبوی کا ہو, یا نبی کے روضے کا ہو, یا بیت المقدس کا ہو, یا آسمان کے کعبے کا ہو. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان فرشتوں کو ان مقامات پر بھیجتے ہیں تو پھر فرشتوں کو موقع نہیں ملتا, نئے فرشتے بنا کر بھیجتے ہیں. اتنے پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو مسجد میں آنے کی سنتوں میں سے کیا ہے؟ مسجد کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ خوشبو لگا کر آؤ, مسجد کے اندر خوشبو رہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. تم خوشبو لگا کر آؤ تاکہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو. تمہارے معمولی پسینے کی بدبو کو تمہارا دوست پسند نہیں کرتا, اللہ پاک ہیں تو منہ کی بدبو کو کیسے پسند کر لیں گے؟ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے روزدار کی یہ عبادت اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے کہ 12 گھنٹے پیٹ کو خالی رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے, معدہ خالی ہونے کی وجہ سے دانتوں کی سڑان کی بدبو نہیں ہے. اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ بحالت روزہ اگر کوئی آدمی مسواک استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے, برش استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے. منہ کی بدبو سے کیا مراد ہے کہ پیٹ سے نکلنے والی بدبو چاہے وہ کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو, کتنی ہی بدبو دار کیوں نہ ہو, اللہ امت محمدیہ کے روزوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں کہ میں میرے روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی مشک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں وقتاً فوقتاً ایک ٹھنڈی اور خوشبو والی ہوا کی لہر چلے گی, خوشبو والی ہوا کی لہر چلے گی. جنتیاں پوچھیں گے اے الہ العالمین یہ کون سی ہوا ہے, اس کے اندر یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں دنیا میں روزداروں کی منہ کی بدبو کو جمع کر کے رکھا تھا, اسی کو میں ہوا میں ملا کر تمہارے لیے روانہ کر رہا ہوں. جنت میں روزدار کی منہ کی بدبو مشک سے بدل کر چلے جائے گی. کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے تو ہمارے بھی, روزے بھی اس امت محمدیہ کے بھی, لیکن ہمیں جو آفر ملا اس پیغمبروں کی امتوں کو نہیں ملا. ان آفروں میں سے پہلا آفر کیا ہے کہ منہ کی بولو, اس کے واسطے سحر میں برش کرنا چھوڑ ڈالنے جاتے ہیں نہیں, برش کرو, پیش کرو, کولگیٹ استعمال کرو, پیپسوڈنٹ استعمال کرو, مسواک استعمال کرو. ہم نے اتنا وقت ملتا کیا یہ بولو, اول ملتا کیا؟ کتنے بجے سحر ختم ہوتا؟ 4:40 پر 6 کو ختم ہوتا. میں کل رات بھی بولیا, اس سے پہلے بھی بولیا, اور ہر جگہ بولتا رہتا ہوں کہ 20 منٹ پہلے سحر ختم کرنا ہے. کتنے منٹ؟ 4:40 پر 6 منٹ میں ختم ہو رہا ہے تو 30 پر 6 20 پر 6 آخری ٹائم اگر لے لیں گے تو کم سے کم 4:30 بجے مکمل ہماری سحری ختم ہو جانا چاہیے. یہی عین سنت کا وقت ہے. ہمیں اٹھتے ہیں 4:30 کو, 10 منٹ میں سپر فاسٹ بن جاتے ہیں. ہمیں فاسٹ بھی نہیں, ایکسپریس بھی نہیں. نماز میں پاسنجر, قرآن میں پاسنجر, عبادت میں پاسنجر, لیکن سحری میں آ گئے تو ایکسپریس بھی نہیں, فاسٹ بھی نہیں, سپر فاسٹ. 10 منٹ میں انہیں کھاتا کیا اللہ بہتر جانتا ہے. زر ڈال ڈبل. ارے منہ دھو لو جی, نہیں مزمل صاحب بولے منہ کی بدبو اللہ کو پسند کرتے. اللہ اللہ, یہ کون سی بدبو؟ یہ بدبو نہیں میرے دوست. 3:30 بجے اٹھ جاؤ, بولو انشاءاللہ اٹھیں گے. اطمینان کے ساتھ منہ کی صفائی کرو, بولو انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد میرے دوستو 4 رکعت تہجد نماز پڑھ لو. 11 مہینے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم رمضان میں تو پڑھ لو. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد قرآن اٹھا کر بیٹھ جاؤ. پڑھنے بھی نہیں آتا تو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. ذرا سنو, پڑھنے بھی نہیں آتا تو کم از کم دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اطمینان سے 4 بجے گھسو. کہاں؟
फील्ड में। समझ में आई बात? भाभी बॉलर बन जाती है, हमें बैट्समैन बन जाते हैं, उन्हें पका पका कर डालेगी, हम खाएंगे, खाओ कोई हर्ज नहीं है। इत्मीनान से खा के फौरन खत्म करो, उसके बाद फौरन मस्जिद की तरफ रुख करो, मस्जिद को आओ, फजर की नमाज पढ़ो। पहले मैंने अर्ज किया था कि रमजान हो या गैर रमजान, फजर की सुन्नतें कहां पढ़ना है? घर में पढ़ना है। घर में सुन्नत पढ़ो, और उन सुन्नतों में कसरत के साथ कुल या अय्युहल काफिरून मिटती थी कि मेरे आका फजर की सुन्नतों में एक एक रकात में कभी कभी 15-15, 20-20 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। फजर की सूरतें गरचे के छोटी होती थी, लेकिन मिकदार क़ियाम का लंबा होता था। जितनी आपकी ताकत है पढ़कर फजर की नमाज को मस्जिद में आ जाओ। अब मस्जिद में आएंगे तो फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अक्सर मसाजिद का यह हाल है मेरे दोस्तों, अक्सर मसाजिद का यह हाल है कि रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज नमाज बड़ी शॉर्ट होती है नहीं होती है? हर मस्जिद में 5-6 मिनट में फजर की नमाज खत्म हो जाती है। क्या मुसीबत आ गई? रमजानुल मुबारक ने क्या कर दिया कि रमजान की फजर की नमाज मस्जिद के आइम्मा बड़ी छोटी पढ़ाते हैं। रमजान सुन्नतों पे अमल करने का महीना है या रमजान सुन्नतों को छोड़ने का महीना है? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिनों में रमजानुल मुबारक की फजर की नमाज को लॉन्ग पढ़ने का हुक्म दिया। तिवाले मुफस्सल पढ़ो, सूरे मुल्क पढ़ो, सूरे हुजरात पढ़ो, सूरे काफ पढ़ो, सूरे रहमान पढ़ो, सूरे कमर पढ़ो, सूरे मुरसलात पढ़ो, सूरे मुद्दसिर और मुज़्ज़म्मिल पढ़ो, सूरे नबा पढ़ो, सूरे नाज़ियात पढ़ो। लंबी लंबी सूरतें दूसरे महीने में पढ़ने का हुक्म दिया। रमजान तो नेकियां लूटने का महीना है, रहमतें लूटने का महीना है, इबादत करने का महीना है, लेकिन रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज बड़ी शॉर्ट पढ़ाते हैं। आइम्मा की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लंबी पढ़ाओ। बाज आइम्मा मजबूर, क्यों? नई कमेटी का हुक्म है कि नमाज जरा जल्दी पढ़ा देना। नहीं, ये जुल्म है रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज पर जो इमामों के तरफ से होता है। 10-15 मिनट में कौन सा पहाड़ गारत हो जाएगा, कौन सी दौलत तबाह हो जाएगी? अगर अइम्मा यहां बैठे हुए हैं या मेरी आवाज अइम्मा तक जाएगी, वो रमजानुल मुबारक में कम से कम कुरान पाक का एक सफ़ा तो पढ़कर हक फजर की फर्ज का अदा करो, नबी की सुन्नत का अदा करो। लेकिन आधे आधे सफ़े में, पाव पाव सफ़े में हमारी फजर की फर्ज खत्म हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे रखने का हुक्म दिया, और पैगंबर की उम्मत को जो ऑफर मिले उनमें से पहला ऑफर क्या है कि मुंह की बदबू को अल्लाह ताला मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा ऑफर यह है कि हमारे लिए समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआ करते हैं। समंदर की मछलियां, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, समंदर की मछलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करने का मतलब यह है कि बर्री जमीन से ज्यादा मखलूक समंदर के अंदर पाई जाती है। लाखों करोड़ों मछलियां, अरबों खरबों तादाद में मखलूकात और तादाद में मछलियां पाई जाती है। रोजा हम रखेंगे और हमारे वास्ते दुआ समंदर की मछलियां करेंगी। मछली मासूम मखलूक और ऑलरेडी हलाल मखलूक, उसे ज़बह करने का हुक्म नहीं है, उसे सिर्फ पानी से निकाल देंगे, उसका हुक्म ज़बह का हो जाएगा। बड़ी पसंदीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े शौक से खाया करते थे मछली को, और अल्लाह ताला की बड़ी मकबूल तरीन मखलूक भी है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम को रखा तो मछली के पेट में रखा। बड़ी फजाइल भी है मछली के, और ऐसी मखलूक रोजा रखने वाले को दुआ करेगी। मासूम की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। रोजा हम रखेंगे और समंदर की मछलियां हमारे हक में दुआ करेंगी। ये दूसरा ऑफर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। मैं आपको दुआ करूंगा ये और बात, आप मेरे लिए दुआ करेंगे ये और बात, लेकिन ये खास बात है कि समंदर की मछलियां रोजा रखने वाले को दुआ करती है।
تیسرا آفر کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کی مسلمان تیاری کر کے روزہ رکھنے کے تیاری میں لگ جاتا ہے، سحر بھی کر لیتا ہے، روزہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں. سنوارنا شروع، جنت تو پہلے سے سنوری ہوئی ہے، مزید سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا سنوارنا کس انداز سے پسند آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، یہ مرنے کے بعد آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے جنت کو سنوارنا ہے. مثال دی ہے حضرات فقہاء کرام نے. ایک صاحب کا بہترین خوبصورت گھر ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی خوبصورتی کو اکتفا نہیں کرتا، بس نہیں کرتا، بیٹے کی خاص کمرے کو ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جنت پہلے ہی سے آلریڈی سنوری ہوئی ہے، لیکن روزدار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنوارنے والے ملائکہ ہوں گے اور سنورنے والی چیز جنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس جنت کو سنواریں گے. یہ تیسرا آفر ہے. چوتھا آفر کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرنا. ہمیں جو گناہ کرتے ہیں نا، شیطان کی شرارت سے کرتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں کہ میرا بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے اور اسے شیطان گناہ کرائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو مکمل میرا ہو جائے. اسے ستانے والا، گناہوں پر ابھارنے والا وہ آزاد نہ رہے، اسے قید کر دیتے ہیں. رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان کو قید کر دیتے ہیں. یہ چوتھا آفر ہے. شیطان قید ہو گیا، بند ہو گیا شیطان، اب ہمارے پیچھے نہیں ہے. اس کے باوجود اگر رمضان المبارک میں گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہم شیطان پر الزام نہیں لگا سکتے. شیطان کہے گا کہ اللہ یہ رمضان میں داڑھی بنایا، یہ رمضان میں ٹی وی دیکھا، یہ رمضان میں زنا کیا، یہ رمضان میں سود کھایا، یہ رمضان میں جھوٹ بولا، یہ رمضان میں جھگڑا کیا، تو اس کے رمضان کے گناہ میں میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنل عمل ہے، مجھے تو قید کر دیا نا. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں اگر گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں. تو مجھے قید کر دیا نا، مجھے تو اپنے جیل میں ڈال دیا نا. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان رمضان المبارک میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے. ہمارا قسم کے گناہ. مجھے شسال ایک نوجوان مجھ سے چٹھی لکھا، پڑھ کے تو میں 5 منٹ اپنی تقریر کے الفاظ بھول گیا. نوجوان لکھتا ہے کہ حضرت رمضان میں ایک آفس کو جاتا ہوں، یہ تمام مصیبتیں آفس سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، مخلوط جگہوں سے آتی ہیں. اسی لیے تو علماء ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کالجوں کے، ان اسکولوں کے، ان آفسوں کے، ان فیکٹریوں کے پیچھے علماء جان توڑ کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تباہیوں کے مراکز ہیں. میں آفس کو جاتا ہوں حضرت جی. اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ آفس کی ایک لڑکی سے میرا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کل رات ایک نوجوان فون کرتا ہے کہ حضرت میں کالج کو جاتا ہوں، روزے کی حالت میں کیا میں ٹیچر کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ اللہ، کتنے امتحانات اس کے سامنے آئے ہیں، نہیں دیکھ سکتا. ٹیچر اس کی اماں نہیں ہے، ٹیچر اس کی نانی اور دادی نہیں ہے، غیر ہے، غیر ہے، غیر ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو تم سدھر جاؤ گے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 15 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں سدھار نہیں آ رہا ہے؟ جس طریقے سے روزہ رکھنا اس طریقے سے روزہ نہیں رکھے، سدھار نہیں آ رہا ہے. کسی کتے بلی کو، بکری کو، بکرے کو، گائے کو، بھینس کو پکڑ کر کسی کمرے کے اندر بند کر دے، سحر سے لے کر افطار تک اس کے سامنے چارہ نہ ڈالے، وہ مجبوراً جیسے بھوکا رہتا ہے. ان جانوروں کی مثال ہماری ہے کہ ہم کو مجبوراً بھوکے رہنا پڑتا ہے، ہم کو محبت سے بھوکے رہنے کا موقع نہیں ملتا. اگر بھوکے ہیں تو اس رمضان کے روزے کی حفاظت بھی کرنا نہیں آتا. حدیث نے یہی کہا، ان الصوم امانۃ، میرے بھائی روزہ ایک امانت ہے، فلیحفظ احدکم امانتہ، اپنے روزے کی تو حفاظت کر.
اب تیرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے, شیطان تجھے بہکاتا نہیں ہے, شیطان تو خیر ہو گیا ہے. اب جو بھی تو شرارت کرے گا وہ تیرا پرسنل عمل ہوگا. کل قیامت میں تو جا کر شیطان کو انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا کہ رمضان کے مہینے میں شراب پیا یا چوری کیا یا زنا کیا یا جھوٹ بولا یا داڑھی منایا تو میرے پیچھے شیطان کا ہاتھ تھا, پروردگار مجھے معاف کر دے. شیطان کہے گا کہ میرا ہاتھ نہیں, میں تو سینٹرل جیل میں تھا, اس میں تیرا خاص عمل ہے. ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے ہیں. پھر ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ پپئی کے دکان کو گیا, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ بتا رہا ہوں کہ پپئی کی دکان کو گیا کہ پپئی لے لیں. دیکھتا کیا ہوں میرے دوستوں کے بالکل بازو ایک بہت بڑا سیڑھیوں کا دکان ہے, کھلا ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے دکان میں آ کر مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں, مسلمان کا دکان ہے, سیڑیاں فروخت ہو رہے ہیں, سیڑیاں لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, پچھر کے سیڑیاں عام ہو رہے ہیں. ان کیسٹ والے دکان والوں کو کیا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہم بھی ڈوبے سنم, تم کو بھی ساتھ لے ڈوبے. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کا روزہ 6 قسم کے طریقوں پر ہوتا ہے. رمضان کے روزے میں سب سے پہلے اسی کا روزہ قبول ہوگا جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں نگاہوں کی حفاظت کرنا. ایک زمانہ تقریر کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کو کہ رمضان رحمت کا مہینہ, برکت کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ, سحری کا مہینہ, افطار کا مہینہ, پھل فروٹ کا مہینہ, کھانے کا مہینہ, کھلانے کا مہینہ, زکات کا مہینہ, صدقے کا مہینہ, خیر خیرات کا مہینہ. آج مجبور ہیں ہم لوگ اس قسم کی تقریر کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ بے حیائی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ آنکھوں کے زنا کا مہینہ, رمضان کا مہینہ چن کھانے کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ شیواجی نگر کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ برگیڈ روڈ کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ میجسٹک کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ سٹی کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ سموسہ کا مہینہ. میرے دوستوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو جتنی بے حیائی رمضان میں ہوتی ہے کہیں اور مہینوں میں ہوتی ہے؟ کتنی بے حیائی. کان پکڑ کر اللہ کے گھر میں عرض کروں کہ امریکہ کے اندر وہ بے حیائی نگاہوں کی نہیں ہوگی جو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازاروں میں ہوتی ہے. غلط کہوں تو میری زبان کو تراش دینا, چھپی چھپائی بات نہیں ہے. ہمارے بازار آنکھوں کے زناؤں کے اڈے بن چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ پہلا فاؤنڈیشن ہے روزے کی مضبوطی کا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا. ہو رہی ہے حفاظت؟ جس دکان کو جاؤ وہاں عورت ہی عورت, جس بازار کو جائیں گے وہاں عورت ہی عورت. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے پاک پروردگار کے دربار میں. مجھ جیسے گنہگار تو ہزاروں سجدے کرنا ہے کہ ایک لباس دے کر مسجد میں بٹھا دیا. ان دکان میں کپڑے اور جوتے بیچنے والے روزداروں کے روزوں کا کیا حال ہوگا کہ صبح کے 11 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ان کے نگاہیں عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے روزوں کو چنڈی کر رہی ہیں. روزے کی حالت میں کھانا کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں پانی پی سکتے؟ نہیں پی سکتے. اگر پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ظاہری عمل ہے. باطنی عمل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں نگاہوں کی حفاظت کریں گے. اگر تم جان بوجھ کر کسی عورت کو دیکھیں گے تو تمہارا روزہ اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گا. روزہ ادا تو ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چکر لگا کر دیکھو. اللہ حفاظت فرمائے. درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ پورے بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھو میرے دوستو, خود بھی سنبھل کر رہو میرے دوستو. ایک تو ٹوٹے پوٹے روزے اور اس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے فساد کریں. اللہ حفاظت فرمائے. نہیں حضرت مجبور ہوں, مجبوری کو رام رام گدھے کو سلام. مجبور ہوں حضرت. 200-300 روپے جس دکان میں کام کرتا ہوں دکان میں عورت آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگ کر نگاہوں کو نیچے رکھ کر بزنس کرو.
کپڑا دکھانا, دیکھو ماں یہ کپڑا, یہ دیکھو اچھا ہے, یہ سب بولنا نہیں, یہ تمہیں پہنے تو مادھوری, ایسے سب ڈائلگ سا, یہ پہنے تو تمہیں ایشوریا. خالی یہ کپڑا بیچنے کے واسطے اپنے زبان کا وقار گراتا ہے. نگاہ نیچے رکھو. کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. دیکھ کر بزنس کرنا بول کر ضروری نہیں ہے, دیکھے بغیر بھی بزنس کر سکتے ہیں. پیشاب پاخانے کو جاتے ہیں, شرمگاہ کو دیکھ کر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں. ہماری نگاہ کہیں ہوتی ہے, پیشاب اور پاخانہ خارج ہوتے رہتا ہے, پاکی حاصل کر کے باہر نکل جاتے ہیں, مقصد بھی پورا ہو گیا, نگاہ کی حفاظت بھی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے دکان کو جا کر جب تم مجبور ہو تو اس صورت میں نگاہوں کی حفاظت جہاں تک ہو سکے کرتے ہوئے, دیکھو میں یہ کپڑا اچھا وہ ہونا کیا ہو, انہیں کپڑے کو کم دیکھتا, کپڑے والی کو زیادہ دیکھتا انہیں. اللہ یہ آنکھوں سے بچ کر روزہ رکھو. بولو انشاءاللہ بچیں گے. بہت سارے میرے بھائی مجبور ہیں جو دکانوں کے اندر سیلس مین کے حیثیت سے کام کرتے ہیں, جوتے پہنانے کا موقع پڑتا ہے. اللہ 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 حفاظت فرمائے. تفصیل سے بتاؤں گا آپ کے سامنے. نگاہوں کی حفاظت کرو. چلو یجمان ہے, یجمان وہ بھی پیسے لینا ہے تو نگاہیں نیچے رکھ کر پیسے لینا ہے. مرد بنا ہے تو دیکھ لو, بے کو رہی تو ذرا نگاہ نیچے رکھ لے کر خاموش. اس طریقے سے یہ نگاہوں کی حفاظت. دکان میں ہی نہیں, بازار میں جا رہے ہیں, راستے میں جا رہے ہیں تو پھر بھی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلتے رہو. گھر کے اندر آ رہے ہیں تو ٹی وی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. روزہ ہے میرے دوستو, روزہ ہے, کانچ کا ٹکڑا ہے, اسے بڑی حفاظت کرنا پڑے گا. یہ نہیں معلوم کہ ہمارے کس گناہ سے یہ چور چور ہو جائے گا. بچا کر رکھو, بچا کر رکھو. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا روزے میں. نگاہ سے بھی مار کھا گیا مسلمان, زبان سے بھی مار کھا گیا. زبان سے کیسے؟ غیبت نہیں کرنا, چغل خوری نہیں کرنا, گالی نہیں دینا, غصہ نہیں کرنا, غیر عورتوں سے بات نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں زبان کے روزے میں داخل ہیں. مذاق نہیں کرنا غیروں سے, غیبت نہیں کرنا. روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی کچھ عورتیں, روزہ رکھ کر تھک گئی, پریشان ہو گئی, تکلیف ہو رہی ہے, اجازت مانگنے کے لیے آئی کہ یا رسول اللہ روزہ برداشت نہیں ہوتا, تکلیف زیادہ ہو گئی ہے, کیا ہم لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو پیٹ بھر کر گوشت کھائی ہے تو کیسے روزہ توڑتی ہے؟ وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں کھائی, سحر میں کھائی نہ اب تک کا نہیں کھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا انگلی ڈال کر خے کر, تیرے منہ سے گوشت کے ٹکڑے آ کر گریں گے. انگلی ڈال کر خے کرتی ہے تو کچے گوشت کے ٹکڑے آ کر گرتے ہیں. اللہ کے رسول کو عورت کہتی ہے رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, یہ ٹکڑے کہاں سے؟ آج تو سحر میں گوشت بھی نہیں کھایا, یہ ٹکڑے کہاں سے آ گئے پتا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید معلوم ہوتا ہے کہ تو روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کی ہے. غیبتیں ٹائم پاس نہیں ہوتا, بیٹھ کر غیبتیں کرتے رہتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, اپنے دکان کے سیلس مین کو گالیاں دیتے ہیں. میکینک کے دکان والے, کپڑے کے دکان والے, جوتے کے دکان والے اپنے نوکروں کو گالیاں دیتے ہیں روزے کی حالت میں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, مالک کا بگڑ جائے گا, اس کا روزہ بن جائے گا, مالک کا روزہ تباہ برباد ہو جائے گا. بہت سارے دکان کے مالک ایسے ہیں اپنے نوکروں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتے ہیں. انہیں آتا 12 بجے لیکن نوکر آنا 9 بجے. چلتا ہے دکان, انہوں یجمان نا انہوں اٹھ کر آئیں گے 12 بجے, ان کا نوکر آئے گا صبح ہی 9 بجے اور شام کو 12 بجے جائیں گے. خود یجمان کو احساس نہیں کہ میری بھی تراویح چھوٹ رہی ہے, میرے دکان کے نوکروں کی تراویح بھی چھوٹ رہی ہے. ایک 10,000 روپے کے واسطے تو بھی جہنمی بن رہا ہے, تیرے دکان کے نوکروں کو بھی جہنمی بنا رہا ہے. مال 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 بول کر مال کے حاصل کرنے پر آج کے بعض دکاندار کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. تراویح کے وقت میں دکان کھلے مسلمانوں کے نہیں. حضرت بزنس کا یہ وقت, رمضان کا مہینہ بزنس کا وقت یہی ہے, یہی وقت دین کی تجارت کا ہے. مسجدوں کو جانے کے وقت میں لوگ دکانیں کھلے رکھتے ہیں, تراویح نہیں.
12 بجے تک دکانیں کھلے رہتی ہیں, رکھو 2 بجے تک دکان کھلے رکھ کر کماؤ, لیکن ترتیب بنا لو کہ 8:30 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے, 8:45 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے, 9 بجے کہاں تراویح ہے وہاں 2 جنے جائیں گے, پورا اسٹاف بھی تراویح پڑے گا, تمہاری تجارت بھی چلے گی. نہیں, بزنس کے وقت میں تراویح جائے بھاڑ میں, عشاء جائے بھاڑ میں, رمضان جائے بھاڑ میں, میں نفع کمانا ہے, میں ایک قسم کا کتا ہوں, میں کمانا چاہتا ہوں, چاہے تراویح سب کی برباد ہو جائے. سب کو دکان کے اندر ایسے قید کر کے رکھ دیتا ہے, کوئی جیلر اپنے جیل خانے میں قیدیوں کو قید کر کے رکھ دیتا ہے, نہ خود عشاء کی نماز کو جاتا ہے, نہ تراویح کو جاتا ہے, نہ اپنے نوکروں کو جانے دیتا ہے, نہ خود پڑھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, ان مالکوں کو کل قیامت میں سب سے سخت عذاب ہوگا. اپنے زبان کی بھی حفاظت کرو, غیبت کرو ان کو, چغل خوری کرو ان کو, گالی دے ان کو, کسی کو برا بھلا کہو مت. یہ زبان کا روزہ ہے. بولو انشاءاللہ رکھیں گے. خاموش رہو, ذکر کرتے رہو, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, درود پڑھتے رہو, اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کچھ بھی پڑھنے نہیں ہوتا تو خاموشی کے ساتھ رہ جاؤ, تمہاری خاموشی بھی عبادت میں داخل ہے, لیکن نہیں کرتے. یہ زبان کا. آنکھوں کا گناہ کیا رمضان میں کہ گانے سننا. سنتے گانے؟ نہیں سنتے. اللہ حفاظت فرمائے, ابھی اسی وقت اپنے موبائل کو کھنگال کر دیکھو کہ تمہارے موبائل میں انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ٹون کیا ہے. کسی دوست کو فون کریں گے, دوست کو فون کریں گے, رمضان کے مہینے میں بھی اس کی رنگ نہیں ہوتی, دھوم مچا لے کہتے. اللہ حفاظت, کیا دھوم مچاؤ میں رمضان کے مہینے میں؟ تیرے گانے کا, تیرے فون کا انکمنگ ٹون یہ رکھا ہے, پھر کہاں گانے کا پرہیز ہو گیا؟ نہیں, میوزک حرام, گانا حرام, دکان میں گانے نہیں, مکان میں گانے نہیں, آٹو میں گانے نہیں, موبائل میں گانے نہیں, انکمنگ آؤٹ گوئنگ ٹون میں گانے نہیں, کہیں بھی گانے نہیں. بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں, گانے تو نہیں سنتے, ثواب سمجھ کر قوالیاں سننے کر بیٹھے رہتے ہیں. ثواب سمجھ کر کیا سنتے ہیں؟ قوالی. قرآن سنو, نعتاں سنو, بیانات سنو. قوالی نہیں, قوالی بھی میوزک ہے. الفاظ اور اشعار برے ہیں, ان الفاظ اور اشعار کے اندر شرک بھی ہے, بدعت بھی ہے, بے حیائی بھی ہے. قوالی تمام علماء کے نزدیک عام انسان کے لیے بالاتفاق سخت حرام ہے, حرام ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں قوالیاں سنتے ہیں. یہ کانوں کا زنا ہے, ہاتھوں کا زنا, غیر غلط چیز کو, ناجائز چیز کو پکڑنا. رمضان کے مہینے میں چپل جوتے کے دکان میں چپلیں جو پہنائے جاتے ہیں, یہ ہاتھوں کے زنا میں داخل ہے. پیروں کا زنا, غیر غلط راستے کی طرف جانا. ایسے روزے رکھو کہ آپ کی آنکھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے, آپ کے کان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے, آپ کی زبان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے, آپ کے ہاتھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے, آپ کے پیر بھی آپ کے روزے کی مدد کرے, آپ کے خیالات بھی آپ کے روزے کی مدد کرے. جب تم ایسا روزہ رکھو گے تو ایک روزہ کافی ہے تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے. صرف جانوروں کی طرح بھوکے رہ کر آنکھ کو انکنٹرول کر دینا, کان کو انکنٹرول کر دینا, زبان کو انکنٹرول کر دینا, ہاتھ اور پیر کو انکنٹرول کر دینا, عبادتوں کا جنازہ اٹھا دینا, فرائض کو چھوڑ دینا, تراویح کو ختم کر دینا, پھر یہ روزے نہیں میرے دوستوں, کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بھوکے مرنے کے برابر رہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارے روزے ایسے ہو کہ مچھلیاں ہمارے حق میں دعا کرے. 5واں انعام اس امت کے لیے کیا ہے کہ جب آدمی 30 دن کے مسلسل الحمدللہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آخری رات میں اس مسلمان کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں, فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے اس کی مغفرت کر دی. 5 انعام. یہ آفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور خاص ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفروں پر جس قسم سے روزے رکھنے کا حکم دیا اس قسم پہ روزے رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر ان روزوں کے